اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی۔ IMF کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی، بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ دسمبر 2019 میں قرار دیا۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک اکانومی میں استحکام تھا، دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان، اس میں کوئی 137% اضافہ ہوا، یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس از اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی۔ اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں IMF کے مطابق کوئی 4% کم از کم آمدنی جو ہے وہ گرے گی، تو نیچرلی اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آئے، اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے، کیا ہوا۔ تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتہ تو بعد میں پڑے گا، کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں۔ لیکن دو تین چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیدہ اثرات۔ ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے GDP کا نقصان ہوگا، یعنی کہ ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی۔ اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں۔ پھر اگر FBR کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4500 سے لے کر 4700 ارب تک پہنچ سکتے تھے، لیکن اب ہم بمشکل 3900 تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا، اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا، اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں، ہماری انڈسٹری بند ہوئی، ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے، ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی، اور ساری دنیا میں ہوئی، اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی، لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا، اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے۔ محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنراسٹی ہو سکتی ہے، جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے، اس سے لوگوں کی مدد کی جائے، اور 1200 ارب کا پیکیج دیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا، آپ تو شاید واقف ہوں، لیکن ہماری پبلک کو شاید ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو، اس لیے ان کی خاطر میں 1-2 منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں کی گئیں۔ 1,60,00,000 لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکویڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے، اور 1 کروڑ سے زیادہ کو ابھی تک پہنچائی جا چکی ہے۔ اور اگر ہر خاندان میں 6 سے 7 لوگ ہیں اور آپ 1,60,00,000 لوگوں تک پہنچے،
اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ ہوا، یہ سب نے دیکھا اور پیسے دیتے ہوئے بھی دیکھا، اور بغیر کسی سیاسی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی مذہبی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی علاقائی کنسیڈریشن کے، فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو یہ بہت شفاف انداز میں مدد دی گئی. اور اس سے کچھ لوگوں کو یا کافی لوگوں کو ایک ایسے سپورٹ دی گئی کہ وہ اس بری سچویشن میں ان کے جو حالات ہیں مزید برے نہ ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی گئی تاکہ کسانوں کے پاس پیسہ جائے تو وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور چیزوں کی، ٹریکٹرز کی یا موٹر سائیکلز کی یا پنکھوں کی، یا اپنے گھروں کی مرمت کروائیں یا گھر خریدیں تاکہ اکانومی میں ڈیمانڈ بڑھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی کمرشل انٹرپرائز تھے، جو چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز تھے، ان کو حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے بل دیں گے، 3 مہینے بجلی کے بل دیں گے، مؤخر نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے آپ کے بل. وہ دیے گئے تاکہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریوائیول میں مدد ہو. پھر 50 ارب دیے گئے ایگریکلچر کے لیے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کریں، آپ جس انداز میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کسانوں کے لیے وہ خرچ کریں. تو یہ تو یہاں سے ہوئی چیزیں. اس کے بعد سبسڈی دی گئی تاکہ لوگوں کو جس کارخانے کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے پے رول ایکسپنس کا نظام لایا گیا، وہ سستے داموں ان کو مدد کی گئی. اور تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ جو ہیں بزنس انٹرپرائزز نے اس چیز کا فائدہ لیا. اسی طرح سے جو پرنسپل ہے، اگر کسی بھی کمپنی کا وہ ڈیو ہو رہا ہے بینکس کی جانب تو اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا. اسی طرح کنزیومرز جو ہیں یوٹیلیٹیز کے، ان کے بلوں کو 6 مہینے تک مؤخر کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس وقت جب کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اگر ہمیں ایک فائدہ ہوا اس سارے سلسلے کا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں، تو حکومت نے کوشش کی کہ اس طرح نہ کرے کہ اپنے ٹیکسز بڑھا لے اور وہ خود جتنا چاہے اس کو رکھ لے. کوشش یہ کی گئی کہ جو چیز جہاں پہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے اور جتنا میکسیمم فائدہ پبلک کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بہت شدید انداز میں کم ہوئیں، اور یہ خصوصی طور پہ پاکستان کے مڈل کلاسز جو کہ انفلیشن کی وجہ سے دقت میں تھے، ان میں اس دقت کو کمی کرنے کی خاطر کی گئی. اور جو کیروسین آئل ہے اس کی تو 2/3 قیمت کم کر دی گئی. یعنی اگر اس کی قیمت 100 روپے تھی تو وہ 66 روپے کم کر دی گئی اور 33 پہ لے آئی گئی. سو یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. یہ جو سال گزرا اس میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پہلے 9 مہینے میں ایک استحکام دیا گیا، بہت اچھی پالیسیز لائی گئیں اور ان کا فائدہ عوام تک پہنچایا گیا. جو کرونا وائرس کے شدید اثرات ہوئے ان سے نپٹنے کے لیے ایک اچھا پیکیج دیا گیا. اور اب ہم آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں. تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ دیکھیں، پھر میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے اور جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ، وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی. تو اس سال پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں 2900 ارب پھر دینے ہیں
ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے اور اب 2,900 ارب اور دینے ہیں. تو قدرتی بات ہے, اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اس میں کمی کرنا ہمارے بس میں نہیں. اور آپ پلیز یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 2,900 ارب قرضوں میں دینے کی بجائے پاکستان کی پبلک پہ خرچ کریں. ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں, ٹرپل کر دیں. آپ سوچیں کہ احساس کا پروگرام اگر 200 ارب کا ہے یا 150 ارب ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور یہ 3,000 ارب ہم دینے جا رہے ہیں, تو 20 احساس کے پروگرام بنائے جا سکتے تھے. 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا. لیکن یہ قرض دینا ہے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حکومت کے اخراجات کم کریں, اور ہم نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں. کیونکہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا اپنی پبلک کو دے سکے دے, اور جتنا کم ٹیکس لے سکے لے. لیکن اگر ہمیں 3,000 ارب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو قرضہ ہے, تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں, تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عیاشی کا شوق ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے. تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں, ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں, وہ ہم واپس کریں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا, اس بجٹ کا, کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو ایک بات. دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے, لیکن حکومتی اخراجات کو کم کریں گے. اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے. اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی, اس میں 100 بلین کا اضافہ کیا اور یہ 650 بلین پہ رکھا. اور ہم نے یہ کہا کہ جو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے کمزور طبقوں کو پیسے دیتے ہیں, اس کو بھی مزید ہم بجٹ دیں گے. اور یہ جو ہم نے 1,1200 کا جو پیکیج دیا ہے, اس میں سے بھی جو پیسے بھی بچیں گے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال بھی استعمال کیے جا سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے. دوسرا کیا بڑا پہلو ہے اس حکومت کا, اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف والا بجٹ ہے, کہ اس میں بہت ٹیکسز کاٹے گئے ہیں. اور میں چند کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ سارا وقت گزر جائے گا اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں, کیونکہ یہ 4.5 پیجز کی یہ لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں. تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو چند جو بہت اہم ترین ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی 1623 ٹیرف لائنز ہیں. ٹیرف لائنز بھی یہ کہ جو امپورٹ ہوتی ہے, جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے, جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے, پیٹرول انڈسٹری ہے, فرٹیلائزر ہے, ربر ہے, لیدر ہے, ٹیکسٹائل ہے.
تو 1623 لائنز، اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم، کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں، تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی، یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی، صفر ہوگی۔ یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز، کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں۔ دوسری چیز، 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں، جس میں پیکیجنگ، ربر، جوتے، ہوم اپلائنسز، اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ 200 ٹیرف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے۔ پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے، LED ٹی ویز کے لیے، بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، یہ ڈیوٹیز ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں از کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس، کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراعات دی جا رہی ہیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابھرے اور اس کے ابھرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو۔ پھر سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 روپے کمی کی جا رہی، 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے۔ یا 200 روپے میں سے 25 روپے، جی 25 پیسے پر کے جی، ہاں اور پر کے جی 15 روپے بیگ کے پیچھے، جی ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل، ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا FBR کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے، تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے 14% تھا، اب اس کو 12% کیا جا رہا ہے تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں۔ اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے۔ پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے آدھا فیصد کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آؤٹ لیٹس تھے ان کو بھی POS میں لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ 14 سے 12% کی جا رہی۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ریلیف ہم کیوں دے رہے ہیں، اتنے میسو ریلیف جس میں کوئی 40 سے 50 ارب روپے کی ڈیوٹیز جو ہیں ہم واپس کر رہے ہیں، اس لیے کہ وی وانٹ کہ اس موقع کے اوپر جاب کریشن ہو، اور جاب کریشن حکومت
अपने पास भर्ती करके नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देकर कर सकती है। तो ये एक और बड़ी चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक जानिब कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, दूसरी जानिब ये इतनी ज़बरदस्त मराहत दी जा रही हैं, और उसके बाद जो तीसरा बड़ा फैसला है कि टैक्सेस और ड्यूटीज़ से हटकर कई ऐसे कवानीन हैं जो बदलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को आसानी मुहैया की जा रही है बिज़नेस करने के लिए, और ये इनकी तफसीलात भी अगर आप Q&A करेंगे तो आपको बताई जा सकेंगी। ये जो हैं चंद बुनियादी बातें हैं, और हुकूमत का फ़लसफ़ा यही है कि पूरा साल मॉनिटरिंग होगी, जिस जगह पर कोई कमी बेशी नज़र आएगी उसमें एक पॉलिसी रिस्पॉन्स होगा, और दुनिया के जो बड़े अदारे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हम डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं, हम लोगों की जेबों में हाथ नहीं डालना चाहते, हम इस अंदाज में नहीं चलना चाहते कि हमारे कोई ख़ानदान हैं और उनके कोई कारखाने हैं या उनकी कोई इंडस्ट्री है। हम पाकिस्तान जो लोग हैं उनको इस तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का महवर समझते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो कुछ भी करें उनके बेनिफिट को सामने रखकर हम करें। तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, और हम ये सिलसिला जो है इसको नेक नियती से परसू करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में एहसास के प्रोग्राम से मज़ीद प्रोग्राम होंगे, PSDP के अंदर मज़ीद स्कीमें होंगी, और हम सब एज ए यूनिट, एज ए टीम, आप देख रहे हैं कि ये सारा जो सिलसिला है एक टीम वर्क का नतीजा है। और PM साहब की हम लोगों को ऑलवेज सिर्फ एक हिदायत होती है कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है, और हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट और उसको फर्दर करना है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। जैसा कि परसों था हमारे साथ जूम पे भी काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो उन्हीं से आज इब्तदा करते हैं। पहला क्वेश्चन ARY के लईक व रहमान जूम पे हमें ज्वाइन किया वो करेंगे, और उसके बाद अशरफ मेलकम साहब जियो न्यूज़ से करेंगे। माइक खोल दें जी। जो भी आसान सवाल है उनके जवाब मैं दूंगा, जो मुश्किल हैं उनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज और चेयरपर्सन FBR देंगी। अपना माइक ऑन करें। जी मेरा माइक ऑन है। मिशन खजाना साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस अंदाज में कोरोना की वबा के बायस मसाइल पैदा हुए, बेरोजगारी बढ़ी और हमारे रेवेन्यूज़ के ऊपर भी उसके ऊपर मसाइल आए, तो सोचने वाली बात यह है कि जो सेविंग्स का हमारा कंसेप्ट था, जो हम सेविंग्स का कल्चर फ्लो करना चाह रहे थे, वो मुतासिर हुआ है। दूसरा छोटा सा एक पहलू ये जानना चाहूँगा कि जो फीकस आमदनी थी डॉलर्स में, वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। तो इन दोनों पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए और नए साल में कोरोना को सामने रखते हुए फिकस आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी शुक्रिया। अशरफ मेलकम साहब आप भी सवाल कर लें। म्यूट हुआ हुआ है। जी माइक ऑन कर लें अपना अशरफ मेलकम साहब। जी होगी, मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज़ को इसका तफसील से जवाब दूंगा, वो फिर छाप देंगे तो सबको खबर भी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ ये कि NIC यानी ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड पे पहले 50,000 पे उनसे रिक्वायर्ड था, अब लाख पे कर दिया गया है। देखिए, अगर हमारे लोग दिक्कत में हैं और उनको तकलीफ़ है, तो इस वक्त अगर हम उनको कुछ फ़ायदा दें तो इस पे किसी को क्यों चिढ़ हो?
یعنی ایک جانب تو یہی ساری ایک تنقید ہے کہ جی حکومت جو ہے لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتی. تو ہم تو ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم باقی تمام کنسیڈریشنز کو چھوڑ دیں اور صرف ٹیکس کے پیچھے پڑ جائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. تو یہ اسی ایک طرح سے ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے کہ بھائی اس وقت چھوڑ دو، لوگوں کو اطمینان دے دو. یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ شرط واپس لے رہے ہیں، کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے، لیکن ایک سنجیدگی سے اور سینسٹیوٹی سے، یعنی لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ آپ نے موبائل سیکٹر دیکھیں، حکومت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتا ہے حکومت کے نظام میں. تو اگر ای سی سی یا کابینہ نے کوئی موبائل سیکٹر کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ حاوی ہوگا اصولی طور پر. اس کی تفصیل جو ہیں یہ انڈسٹریز منسٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا، آپ کو بتائیں گے. یہ کہ یہ بجٹ کیا کوارٹرلی ہے یا ایئرلی ہے، تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ آل بجٹس آر ایئرلی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرونا وائرس یا اس میں کوئی ایسی شدت آتی ہے یا کوئی اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نازل کی ہوئی چیز نہیں ہے نا. تو اس میں ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اور ایڈجسٹمنٹس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایکیوریسی ہو اس میں. جو لوگ آگے کا دیکھ رہے ہیں، بزنس کمیونٹیز، ان کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اینول ہے ہمیشہ کی طرح، اور ساتھ ہی ساتھ وی شوڈ ہیو اے اوپن مائنڈ. یہ آپ کو 19ویں صدی تو نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہی کاغذ پہ کوئی چیز لکھی جاتی. دس از راؤنڈ دا کلاک مینجمنٹ. اب آپ آ جائیں کہ جی انمپلائمنٹ کے اوپر ایک سوال ہے، وہ بھی میں انڈسٹریز منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ جو بھی پیکیج ہے ہمارا اس میں بھی کئی چیزیں ہیں. ہر چیز کا جو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انمپلائمنٹ سے چھٹکارا پایا جائے یا کمی کی جائے اور جاب کریشن کی جائے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ سیکٹرز کے اندر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور سب سے زیادہ دکھ تو کوئی کسی چیز کی قیمت بڑھے تو حکومت کو ہوگی نا جی، کیونکہ ووٹ تو عمران خان کو دیے ہیں لوگوں نے، آپ کو یا مجھے تو کسی کو نہیں دیے. تو ہی وڈ بی دا ون ہو وڈ بی سفرنگ دا موسٹ. اور اسی وجہ سے وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دا بیسٹ وی کین. اور آپ نے دیکھا ہے جو انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 6.5% رکھا گیا ہے آنے والے سال میں، جو اس سال کے مقابلے میں کافی کم ہے. اور پیٹرول کی قیمتیں ہوئیں، اور تھوڑا بہت جو یہ پیٹرول کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حکومت کے اس عزم کی یہ نشانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خواہ کچھ ہو پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی ہیں اس ملک میں، اور انہوں نے وہ پاس آن کیا. اور اگر کوئی پلیئرز کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں تو ریگولیٹری نظام جو ہے مسٹ بی ویری ٹف. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ریگولیٹری نظام ہے اس میں انشاءاللہ اچھی تبدیلیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. یہ کہ جی منیمم ویج ہونا چاہیے، منیمم ویج ہاشمی صاحب ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. جب آپ کے کوئی 25, 30, 50% اگر لوگ یا دھندے بند ہیں، اور آپ کی بڑی میں بڑی فکر یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری تو ملے، تو اس وقت یہ سوچنا کہ جن لوگوں کو نوکری ملی ہوئی ہے ان کا منیمم ویج مزید بڑھایا جائے، جبکہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو 0 ویج مل رہا ہے. تو یہ آپ کی جو بات ہے بالکل ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ وقت نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہمیں اس وقت زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے جن کا منیمم ویج اس وقت 0 ہے. سو آئی تھنک یہ کہ آئی ایم ایف کا پریشر، آئی تھنک آئی ایم ایف کے اوپر میں آخری
آخر میں ایک دو کامنٹ کروں گا کیونکہ کافی لوگوں کو آئی ایم ایف کے بعد ہوتا ہے. تو حماد اظہر صاحب اگر آپ ان دو چیزوں کے اوپر اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز پہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہوا تھا موبائل پالیسی کے حوالے سے. جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ایس آر او میں ایڈریس کیا جائے گا, فائنینس بل میں نہیں کیا جاتا. سیلز ٹیکس جو ہے وہ کابینہ پاس کر چکی ہے اس کا, اور اس کی جو انفورسمنٹ اور کلیکشن کا میکنزم ہے وہ اگلے چند دنوں میں ہم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور کسٹمز کے ساتھ اور ہماری آئی آر ایس کے ساتھ بیٹھ کے اور انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے طے کر کے اس کو ہم سپلیمنٹری بجٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کر لیں گے. باقی جو سارے نکات موبائل پالیسی کے ان کو مین فائنینس بل کے اندر ڈال دیا گیا ہے. دوسری بات ان امپلائمنٹ کی اور 1 کروڑ نوکریوں کی ہوئی. تو ہم نے ہمیشہ سے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو نوکریوں کی کریشن کا جو انجن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اگر نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو معیشت میں نمبر 1 استحکام ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ معیشت خساروں کے سر پہ چل رہی ہو, دیوالیے کے قریب کھڑی ہو, زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوئے ہوں اور نوکریاں بنیں. تو اس لیے ہمارا پہلا ہدف تھا کہ ہم معیشت کو استحکام کی طرف لے کے آئیں. دوسرا کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں جو پہلے نہیں بڑھ رہی تھیں, اور ہم نے دیکھا کرونا سے پہلے ہمیں کچھ اچھے پازیٹیو اس میں انڈیکیٹرز نظر آ رہے تھے. فروری کے مہینے میں رزاق داؤد صاحب بہتر بتائیں گے, ہماری 14% ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا اور 20% سے زیادہ آن این اینیولائزڈ بیسس والیوم میں اضافہ ہو رہا تھا. تو اور تیسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونی چاہیے اگر نوکریاں پیدا کرنی ہیں. تو آپ نے دیکھا پچھلے سال ہم کو 28 پوائنٹس ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس میں ہم نے بھی جمپ بھی کیا, اور مجھے انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ اس سال بھی ہم ایک سٹیپ جو ہے وہ جمپ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے پروجیکشنز تھے پری کووڈ وہ یہی تھے کہ جو اگلا ہمارا سال ہے وہ ہائر گروتھ کا سال ہوئے گا, زیادہ انڈسٹریل گروتھ کا سال ہوئے گا, اور ہم اس طرف جا رہے تھے. بہرحال اس کے باوجود کہ کرونا آیا ہے, جس طرح فائنینس ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ پی ایس ڈی پی کی رقم جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہے اسے 100 ارب بڑھائی گئی ہے. اس سال صوبوں میں بھی جو ایکسپینڈیچر ہوا ہے پی ایس ڈی پی کا اس کی بنسبت اس کو بڑھایا جا رہا ہے. ایس ایم ای پیکج ہم نے دیا ہے جس سے تقریباً ہم نے کوشش کی ہے کہ جو نوکریوں کا جو سب سے بڑا انجن ہے پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر کے اندر وہ ایس ایم ایز ہے, انڈسٹریل اور کمرشل سیکٹر کے اندر. تو اس کو سیکیور اور ریلیف کرنے کے لیے ہم نے جو 50 ارب کا پیکج دیا, فوراً ایک کیش انجیکشن دی انہیں کہ 3 ماہ کے بجلی کے بلوں کو کریڈٹ کر دیا ان کے بجلی کے بلز کے اندر. تو یہ ایک چیز ہے. تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوکریوں کی جو ساری بات ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے آنی ہے, اور اس کے لیے معیشت کا استحکام, پی ایس ڈی پی جو آپ کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے اس میں اضافہ, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بہتری, ایکسپورٹس کی بہتری, اور اسی سفر پہ ہم پہلے دن سے گامزن ہیں. آپ نے ابھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ جو جابس جس کی آپ نے ایک نشاندہی کی تھی کہ ملازمین کو نکالا نہیں جائے گا, ملازمین کو تو مطلب اس حساب سے نکال رہے ہیں کہ وہ تو مطلب ان کے تو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ ان کے اوپر آپ کس طرح ان کو سیکیور کریں گے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ سے مراد بھی لے رہی ہیں. ابھی ایڈوائزر صاحب نے اپنی جو بریفنگ تھی اس میں بتایا کہ بہت ہمارے 2 کامیاب پیکیجز گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. ایک ہمارا پے رول فائنینسنگ پیکج تھا اور دوسرا ہمارا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج تھا. اس سے لگ بھگ 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ کاروباروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے پے رولز کو یا فائنینس کرایا ہے یا اپنے پرنسپلز کو ڈیفر کرایا. تو یہ کامیاب اسکیم تھی. اسی طرح ہمارا ایس ایم ای کا پیکج میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب پیکج تھا. ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھیں نہ تو کوئی کیش اسٹائپنڈ دیا گیا جو ہم نے جس طرح 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو دیا ہے, نہ وہ ابھی تک ایس ایم ایز تک پہنچ چکے ہیں. ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ ایس ایم ایز تک ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے, کیونکہ کیش انجیکشن دینی ہے نا آپ نے, تو ہم وہ بھی ہم پہنچا چکے ہیں. اور ہم ایک بڑا مؤثر اسٹیٹ بینک کا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج جو ہے وہ اور پے رول فائنینسنگ پیکج لا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوکریوں کو جس حد تک ہو سکتا تھا موجودہ صورتحال کے اندر پریزرو کرنے کے لیے جو ہماری حکومت نے بر وقت اقدامات اٹھائے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسی معیشتوں میں جو اگر ارد گرد دیکھیں تو وہ بہتر تھے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر مینیج کیا گیا. اور جیسے جیسے اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے اور صنعتیں بھی, ہم کنسٹرکشن پیکج بھی اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے, سب سے زیادہ نوکریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے, 40 صنعتیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. تو اس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ہماری پوری قوت جو ہے وہ نوکریوں کو پریزرو کرنے میں اور اگلے سال ان کو انشاءاللہ کریٹ کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے. جی آئی تھنک میں رزاق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا جو ہم نے یہ ڈیوٹیز وغیرہ کم کی ہیں اس میں ان کی منسٹری کا بڑا رول رہا ہے, کیونکہ یہ کامرس
منسٹری جو ہے وہ ٹیرفس وغیرہ میں ان کا پرائمری رول ہے، تو یہ ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ کیے، تو اگر وہ بھی آپ کو اس کی جو لاجک ہے وہ بتا سکیں گے۔ میں یہ جو فگرز کو تو نہیں بتاؤں گا، ایڈوائزر صاحب نے تو فگرز تو بتا دی ہے کہ کتنے ٹیرف لائن کے اوپر کیا ہوا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بیسک کانسیپٹ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ جب ڈیوٹیز کم ہوتے ہیں نا تو ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے، میک ان پاکستان کی ایک ہماری پالیسی ہے، اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس۔ آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں 2002 سے 2007 تک ہمارا ایکسپورٹس بڑی اچھی طرح سے اوپر جا رہے تھے، اور اسی وقت ہمارے جو ڈیوٹیز تھے رو مٹیریلز کے اوپر، انٹرمیڈیٹ کے اوپر، وہ کم ہو گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے وہ بعد میں ریورس کر دیا، تو ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے۔ تو یہ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ہٹانا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس میں، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے، جتنے بھی ڈیوٹیز، ٹیکسز، سرچارجز آن اینی پروڈکٹ، وہ ان کو ریفنڈ ملتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس سال بڑی اچھی طرح سے 4-6 مہینے پہلے ایف بی آر سے ہمارے ڈسکشنز ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابھی یہ سارے پروسیس ہے نا، اس کو ریویمپ کر دی ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے 1 جولائی سے جو بھی کسٹمز ڈیوٹی ڈرو بیکس ہے وہ بہتر طور پر کیلکولیٹ ہوں گے، بہتر طور پر تقسیم ہوں گے، اور یہ بھی جب فارن ایکسچینج ریئلائز ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹرز کو ملے گا، یہ ایف بی آر میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے اس کی کانسیپٹ بنائی ہے ٹیرفس کا، یہ اس کا فائدہ ہوگا ملک کو۔ شکریہ۔ جی زوم سے سر 1-2 کویسچن لے کے پھر ہال میں آ جاتے ہیں۔ شعیب نظامی صاحب دنیا نیوز سے، انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے، اور نوید اکبر صاحب آج نیوز سے۔ صاحب آپ اپنا مائک آن کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ شیخ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کہ لاسٹ 14 ایئر سے جاب کر رہے ہیں اور اپنا انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، اس کرونا کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تو ای او بی آئی کی جو ایج ہے وہ 15 ایئر سروس کی ہے، اور 60 ایئر جو اس کی عمر ہونی چاہیے تو وہ ای او بی آئی اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سروسز جیسے ایپ ہیں، فوڈ سے متعلق ہیں، ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں، ریٹیل سے متعلق ہیں، وہ ہماری اکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں، اور ان کا جی ڈی پی میں کیا حصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ، جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا جو ہے جو اوور آل امپیکٹ افیکٹ وہ کتنا ہے؟ شکریہ۔ نوید اکبر صاحب آج نیوز سے۔ جی آپ نظر آ رہے ہیں، بولیں نوید صاحب۔ جی نوید بات کر رہا ہوں آج نیوز سے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو پیٹرولی مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہے، اس کے علاوہ آر این ایل جی کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن اس کے جو سی این جی کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ پچھلا سال مسلسل جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ مسلسل ہڑتال میں رہے، بار بار انہوں نے ہڑتال کی، ان کے کنسرنز دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی اور پینشن نہیں بڑھائی گئی، تو یقیناً وہ بھی اسٹرائک پر جانے کا سوچ رہے ہیں، تو اس سے اکانومی کو جو لاس ہوں گے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور ایک یہ ہے کہ سی پیک کا ایم ایل 1 کے لیے تو آپ نے پیسے رکھے ہیں، سی پیک کے اور کون سے منصوبے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا سب سے اہم منصوبہ ہے، تو اس کے لیے اور کون سے پروگرام ہیں جن کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں؟ جی شکریہ۔ ہال میں بھی کروا جی جی لے لیں جی خلیق یعنی صاحب ڈان سے، اور عامر سیال اب تک نیوز سے، اس کے بعد یہاں پہ مائک آ جائے۔
سر دو چیزیں، ایک تو کل حماد صاحب نے جو اپنی اسپیچ میں نان ٹیکس ریونیوز کا نمبر بولا وہ 1.6 ٹریلین بولا تھا، جبکہ جب وہ نمبرز اپنا ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 500 بلین کے جو ادر ٹیکسز ہیں وہ بھی اس میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں. دوسرا یہ کہ ہر سال آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو وڈرا کرتے جا رہے ہیں، یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی. اس دفعہ میرا خیال ہے 1.5 ٹریلین یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب آپ ایگزمپشنز ہٹاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ کیا نہیں ڈھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے؟ نہیں. اچھا یہ جی ہوتے معصوم ہیں لیکن خود بھی معصوم ہیں. کیا نہیں صاحب؟ اچھا سر یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیف دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ سا ایک لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں، انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے. منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاگت کیا ہے. جو شوگر رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے، کاسٹ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے منسٹری کا، کوئی نہیں ہے. یہ جو 2 روپے کا ماسک ہے یہ 30 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائض نہیں کر رہی. تو ایک تو اس سے سر اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پرائیویٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہوا. LNG کے 2 پلانٹس جو تھے بیچنے تھے پاور پلانٹس وہ 2 سال سے نہیں بک سکے، کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے. اب جو سچویشن ہے اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے. تو پرائیویٹائزیشن پہ بالکل پروسیس سلو ہے. اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو FATF نے کہا کہ جو لائرز ہیں جو بہت بڑی فیسیں لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے، جیولرز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے. اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں. تھینک یو. شہباز رانا ایکسپریس. تھینک یو سر. اچھا ڈاکومنٹ سے جو ایک امپریشن آتا ہے کہ آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو، تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ کب بورڈ میٹنگ ہوگی، ہمارا جو پینڈنگ سیکنڈ ریویو ہے فار لاسٹ 5 months وہ اپروو ہوگا؟ سیکنڈلی ایک اور جو چیز بجٹ ڈاکومنٹ سے کلیئرلی آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے. آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. آپ کو انٹرنلی پتا ہے کہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے 1.2% سے کم ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینس. آپ نے 0.5 پہ ایگری کر لیا. FBI کا ٹارگیٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں، آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کہ وہ ریئلسٹک بجٹ بنائیں. تو یہ کیا یہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں یا یہ کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اتنے کمپیلنگ ہیں کہ اس دفعہ آپ نمبرز کو میچ کر ہی نہیں سکے؟ لاسٹلی ایک بڑے افسوس کے ساتھ بات، اور میں صرف سوال ہی کروں گا، باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا. ٹیکس ایگزمپشنز کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا. 1.15 ٹریلین اس سال، 972 ارب پچھلے سال، 2122 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز PTI نے دی ہیں. اس میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا، میڈم نوشین اس کے اوپر روشن ڈال سکتی ہے. آپ کے سیکشن 61 اور 66 کے اندر آپ نے ایسے ادارے ڈالے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ایگزمپشنز کے. سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز آپ ڈونیشن دیں، اس پہ ٹیکس ایگزمپشنز، اس کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشنز، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے، ان کے جو مالکان ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو؟ جی عمر حیات خان بول نیوز سے. میرے چھوٹے 3 سوال ہیں. ایک سوال چھوٹے بالکل 1 لائنر، اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے.
اور دوسری بات کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سچویشن میں ہیں. اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو، لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے اور 260 سے آپ نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. اور اس میں ذرا اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا. آج بھی جو ایس بی آئی رپورٹ ہے اس میں 0.05 جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں. جی جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مشکل سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حماد اظہر اور نوشین بھی بیٹھی ہوئی ہے. آئی تھنک اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو ہمیں اسے بھی موقع دینا چاہیے کچھ کہنے کا. تو کچھ جو ہیں اور جو سب سے بڑا یہاں پہ ماہر ہے ان تمام چیزوں کا وہ بھی یہاں موجود ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر حامد عتیق اور آئی تھنک اس کو بھی ایک مرحلے پہ اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے گا میٹنگ میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شبر زیدی کی غیر موجودگی میں آئی تھی یہ وہ رول یہ ادا کریں گے. اچھا دیکھیں، پہلی دو تین چیزیں کہہ دوں. پہلی بات یہ کہ پیٹرول اور RLNG کی قیمتیں کم ہوئیں اور دوسری جو گیس کی قیمت ہے چونکہ ان میں ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ زیادہ عرصے سے ہوتی ہے تو اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اس میں بھی جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ جو دنیا کے ٹرینڈ ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو. دوسری چیز پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو کافی تیز کرنے کی کوشش کی گئی اور 2 بڑے جو پلانٹ تھے الیکٹرسٹی کے وہ تقریباً فائنلائزیشن کی سٹیج پر تھے کرونا سے پہلے. اب ضرور چیزیں متاثر ہوں گی لیکن وہ پریشر برقرار رہے گا. ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ تھی اس کو بھی کافی 15 نئی کمپنیز اس میں ڈالی گئیں اور اس لسٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو پرسو کیا جائے گا. دوسری چیز کہ نان ٹیکس ریونیو بجٹ میں کیا ہے اور ایکچویلٹی کیا ہے یا کن چیزوں کو کمبائن کیا گیا ہے اس کا جواب فائنینس سیکرٹری صاحب آپ کو دے دیں گے. ابھی جہاں تک کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراعات دی گئی ہیں ایسی چیزوں میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن ہم اپنی جانب سے تو مراعات دے سکتے ہیں اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مراعات اور ان جو کنسیشنز ہے اس کا فائدہ لیں. تو ہم انکریج کریں گے ان کو کہ وہ جتنا جلد ان چیزوں سے فائدہ لیں اور آج ہم نے مزید مراعات دی ہے اس معاملے میں کیپٹل گینز ٹیکس کو کم کر کے. دیکھیں یہ IMF پروگرام اور اس کے بارے میں کافی کوسچنز آپ لوگ اٹھاتے ہیں تو میں واضح کر دوں کہ IMF دیکھیں اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کے لوگوں پہ ظلم کرے. IMF ایک ایسا ادارہ ہے اقوام متحدہ کی طرح جس کو 200 یعنی ممالک پوری دنیا آیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ اگر کوئی ملک ایک اقتصادی دشواری میں مبتلا ہے اور ان سے بورو کرنا چاہتا ہے تو ان کا بورڈ ان کو دے سکتا ہے پیسے. وہ ایک بینک کی طرح ہے اور ہر بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی اپنے کلائنٹ کو پیسے دے کہ وہ ان کو اس حیثیت میں ہو کہ وہ انہیں واپس دے سکے. تو پاکستان اور IMF کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ IMF پاکستان پہ حکم کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے ہر صورت میں تابعدار ہے کہ اسے وہ فالو کرنا ہے. IMF کا بنیادی موقف تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی حیثیت کے ساتھ چلیں. آپ کے پاس جتنی آمدنی ہے اس کے حساب سے اخراجات کریں اور اگر کچھ مشکل فیصلے ہیں جو آپ نہیں کر پا سکے ہیں تو کریں. تو آئی تھنک
इसको एक पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि इसको अजीब व गरीब अंदाज में तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो IMF के साथ एक मुसलसल डायलॉग चल रहा होता है, जिस तरह जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ भी होता है। लेकिन IMF की एक मरकज़ी हैसियत है दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम में, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह भी देखती हैं कि IMF के साथ किसी मुल्क का कैसा ताल्लुक़ है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ भी वज़ा करती हैं। तो IMF के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ तो वो सबसे पहले थे जिन्होंने जाके 1.4 बिलियन की कंसेशनरी लेंडिंग पाकिस्तान में अपने बोर्ड से अप्रूव कराई। और ये जो डिस्कशन है कि उनकी नेक्स्ट जो है रिव्यू कब होगी और नेक्स्ट ट्रांच, तो अब हम बजट से फारिग हुए हैं, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर आपको आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में तफसील भी बता देंगे। जहाँ तक ये है कि जी आप क्या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा कर कीमतें जो दुनिया में कम हुई हैं उनसे उनका फ़ायदा पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसकी जो रेट है वो 30 रुपये है फ़ी लीटर मैक्सिमम, उसको हमने नहीं छुआ है। वो जो है वही 30 रुपीज़ जो है मैक्सिमम पे बरकरार है, और हमारा कोई इरादा भी नहीं है उसको बदलने का। तो इसको भी यानी इस तरह से पेश करना कि गोया कोई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और ये जो कीमत बढ़ने घटने जा रही है इसको पब्लिक तक, भाई आप रिकॉर्ड को देखें ना। हमें तो बहुत मशवरे मिल रहे थे कि जी आप इतना कैसे गिरा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, इस सारे इलाके में किसी हुकूमत ने इतना नहीं गिराया है। तो अगर हम चाहते तो उस वक्त भी रोक सकते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन के तहत हमने कहा नहीं, हमारे लोग जो हैं इस वक्त मुश्किल में हैं, ख़ासतौर से मिडिल क्लास लोग, हमारे एग्रीकल्चर इस वक्त जो हैं वो डील कर रहे हैं अपने क्रॉप्स की से, तो दो उनको, और वो दिया गया, और आइंदा भी इंशाल्लाह यही पॉलिसी होगी। अब जो है देखें कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं डाली जानी चाहिए ना, वो तो सारी दुनिया में हुई है। तो अच्छा, अब आखिरी चीज़ कि ये जो है कि जी प्रोविंसेस को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें 57.5% सूबों को जाते हैं और 42.5% हुकूमत को जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोविंस का फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी अपने टारगेट्स फिक्स करे बेस्ड ऑन उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये तो एक उनका इख्तियार है ना, वो उसको यूज़ कर सकते हैं भी चाहिए। और यही मेरा मैसेज था चीफ मिनिस्टर साहिबान से, कुछ से मेरी मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में, तो हमने उन्हें यही कहा कि आप अपने कॉस्ट कम करें, आप अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, आप अपनी फोरकास्टिंग को जिस अंदाज में बेहतर समझते हैं वो करें, और हमें और आपको मिल के कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कीमतें भी शामिल हैं जो कि सेंटर और प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन से ही हो सकती हैं। तो आई थिंक मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि रज़ाक साहब कुछ कहना चाहें तो कहें, अगर कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो पोलाइटनेस में नहीं कहें, ठीक है ना जी। और हामिद अतीक साहब और आप जी प्लीज़, फिर मैं हमाद अजहर साहब से भी कहूँगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके ऊपर कुछ बताएं जी। ये सवाल दो लोगों ने पूछा है टैक्स एक्सपेंडिचर का, और ये कहा गया है कि इस साल इसका तखमीना
1.15 ट्रिलियन है। सर ये मैं थोड़ी सी एम्बिग्विटी रिमूव करना चाहती हूँ कि ये इस साल का तखमीना नहीं है। पिछले साल हुकूमत ने फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 पास किया था, जिसके तहत टैक्स एक्सपेंडिचर को जाहिर करना था, जो उससे पहले आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। इससे और ये फर्स्ट टाइम बजट का एक हिस्सा बन के आया है। ये इट्स क्वाइट अ थिक बुक। तो मैं सबको कहूँगी कि आप उसको देखिए और उससे ये मत अखज़ कीजिए कि ये 1.15 ट्रिलियन सिर्फ इसी साल में टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं।